اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے پہلے رکوع کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے حق کو جھٹلانے کا انجام۔ فرمان الہی ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور مقررہ مدت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہاری چھپی اور تمہاری کھلی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، تو بہت جلد ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تم کو نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ اور اگر ہم آپ پر ایسی کتاب نازل کرتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی، پھر وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بناتے تو ہم اس کو بھی آدمی ہی بناتے اور ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ سورہ انعام کا پہلا رکوع ہے۔ اس کا آغاز زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اور اندھیروں اور روشنی کو وجود بخشنے والے خدائے عظیم و علیم کی حمد و تعریف سے ہوتا ہے۔ یہاں اس بات پر حیرت و تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ خدائے واحد کا انکار کرنے والے ان لوگوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں جن کا اس کائنات کی تخلیق میں سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور وہ ہر آدمی کو ایک خاص مدت کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اس نے ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا ہے اور اس کی ساری تفصیلات اسی کے پاس ہے۔ وہی پوری دنیا کا واحد مالک ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اس کے تعلق سے شک میں رہتے ہیں اور اس کی بندگی کا حق ادا کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ رحمت و محبت کا معاملہ فرماتا ہے، اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ مگر بدنصیب لوگ ہمیشہ اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کو اس کی کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے دنیا میں کیسی کیسی قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔
وہ ایسے لوگ تھے جن پر اللہ نے بے تحاشا کرم فرمایا، ان کو زمین میں زبردست قوت و حکومت عطا کی گئی، آسمان سے ان کے اوپر بے تحاشا بارش برسائی گئی اور ان کو پوری طرح سیراب کیا گیا، ان کے پاؤں کے نیچے ایسی نہریں بہائی گئیں جو ان کی خوشحالی اور ہریالی میں ان کو بھرپور مدد پہنچاتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے گھمنڈ اور ناشکری کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور کوئی ان کو بچانے کے لیے نہ نیچے سے آیا نہ اوپر سے آیا، اور ان کے جانے سے یہ دنیا ختم نہیں ہو گئی بلکہ اللہ نے ان کی جگہ دوسری قوموں کو آباد کر دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تعلق سے جو قرآن مجید کا انکار کر رہے تھے فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ اگر ان کے پاس آسمان سے لکھی ہوئی کتاب بھی لے آئیں گے اور یہ اس کو چھو کر تسلی بھی کر لیں گے تب بھی یہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ الٹا آپ پر جادو کا الزام لگائیں گے اور بولیں گے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ ان کم عقلوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے اپنا رسول کیوں بنایا؟ اگر کوئی فرشتہ ہم سے کلام کرتا تو ہم آسانی سے اس کی بات سمجھ سکتے تھے۔ یہاں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اول تو فرشتوں کا نزول ہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر وہ انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے اور یہ انکار کر دیتے تو معاملہ ہی نپٹا دیا جاتا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو وہ بھی انسان ہی کی صورت میں آتا۔ اس وقت یہ لوگ کیسے طے کرتے کہ ان سے بات کرنے والا انسان ہے یا فرشتہ؟ یہ مشکل تو تب بھی باقی رہتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دراصل کافروں کا مذاق اور دل لگی، اور ان کو خدا کے کلام اور اس کے رسول کے ساتھ یہ مذاق بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔